كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال داود الأودي عن الشعبي أن القمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد الایدی نے بروایت حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں جن کا شمار ہے، ان سے روایت نقل فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: من ارادہ، جو شخص یہ چاہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارک اور ایسی وصیت جس پر حضور کی مہر لگی ہو وہ دیکھنا چاہوں تو پھر ان آیات کو تلاوت کر لے. یعنی گویا یہ اتنی اہم آیات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور یہ خلاصہ ہیں احکام اسلام کا. اور مفسرین کرام نے اور سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ احکام ایسے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی بالکل آیات محکمات ہیں جس میں کسی قسم کی نہ تعویل ہے نہ نسخ ہے. ایسے جامع معنی کامل مکمل کے اول یوم سے لے کر قیامت تک. تو لہذا یہ احکام جو ہیں ان آیات مبارکہ میں تقریباً 10 احکام کا ذکر کیا گیا ہے. تو ان کو آدمی ہمیشہ یاد رکھے، ان آیات کو بھی یاد رکھے اور ان کے ترجمے کو بھی یاد رکھے اور ان کی تفسیر و تشریح کو بھی یاد رکھے، کیونکہ ہمیشہ اصول ہوتی ہے وصیت کا معنی ہوتا ہے کہ اہم چیز. کیونکہ انسان مرنے کے وقت مثلا وصیت کرتا ہے تو بھئی اس کا اہم چیز ہوتی ہے نا کہ میرے بعد جائیداد کیا ہوگی، یہ کیا ہوگی، وہ کیا ہوگی. اس لیے لفظ وصیت جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایسی اہمیت والی چیز ہے کہ جس کو حضور کی وصیت کہا جائے، یعنی جس کو میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے تعبیر کیا جائے. اور پھر وصیت بھی ایسی کہ جن پہ آپ نے مہر لگا لی کہ نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے. اور یہ بات نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ. آپ نے فرمایا کہ پھر یہ آیات تلاوت کرے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الی آخری لعلکم تتقون تک. وقال الحاکم فی مستدرکی حدثنا بکر بن محمد السیرفی عن عروة حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مالك بن اسماعیل المہدی قال حدثنا اسرائیل النبی اسحاق عن عبد اللہ بن خلیفة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول فی الانعام آیات محکمات ہن ام الکتاب
ثم قرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن نبي ساق عبد الله بن قيس عن ابن عباس به والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن خلیفہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس جو ہے حبر المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سورۃ الانعام میں ایسی آیات ہیں جو آیات محکمات ہیں، یعنی جن میں کسی قسم کی تعویل نہیں، اور ہن ام الکتاب، گویا کہ وہ اصل ہیں کتاب کا، بنیاد ہیں کتاب کی، بنیاد ہیں قرآن کی. اور وہ آیات مبارک احکام کون سی ہیں؟ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم الى آخرہ. وروى الحاكم أيضا في مسنده من حديث يزيد بن هارون عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم التفرق من الآيات فمن وفى فاجره على الله ومن انتقص من شيء أدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ثم قال صحيح الإسناد لم يخرجاه وإنما اتفق على حديث الزهري النبي إدريس عن عباد بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. حضرت حاکم نے روایت فرمائی ہے ابھی ادریس سے کہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم، تم میں سے کون ہے یبایعنی علی ثلاث، ان تین چیزوں پہ میرے ہاتھ پہ خصوصی طور پہ بیعت کرے. یہ بیعت خاص ہے. ایک تو بیعت ہوتی ہے نا اسلام کے، جو لوگ اسلام لائے بیعت کی. ایک بیعت ہوتی ہے جہاد کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی. یہ بیعت خاص ہے کہ ان تین مسائل پہ بیعت کر. اور اس کے بعد حضور نے تلاوت کی قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، حتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آیات مبارک تلاوت کی اور فرمایا فمن وفا فاجرہ علی اللہ، جو شخص بیعت کرنے کے بعد اس کو پورا کرے گا، وفا کرے گا، ان آیات ان احکام پہ پورا کار بند رہے گا، عمل کرے گا، اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ومن انتقص منہن شیء، اگر اس نے اس میں سے کسی چیز میں نقصان کیا فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا، اللہ نے اس کو دنیا میں پکڑ لیا تو کانت عقوبتہ، یہ اس کی دنیا کی سزا ہوگی. اچھا، اگر ان میں سے کسی بندے نے کوئی گناہ کا کام کیا لیکن اللہ نے اس کو دنیا میں نہیں پکڑا، ومن اخر امرہ الی الآخرۃ، آخرت تک اس کے امر کو فامرہ الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ. اب قیامت میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو اس کو عذاب دیں اور اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو لوگ الحمدللہ بغیر شرک کے، بغیر گناہوں کے مر گئے وہ تو سیدھے جنت میں گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شرک تو نہیں ہے، عقیدہ خالص ہے، لیکن ان کے دل میں گناہ ہے. اگر وہ توبہ کر کے مر گئے سچی توبہ، تو توبہ ایسی ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسے حالات ہیں کہ وہ گناہ کی حالت میں ہی مر گئے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کو گناہ کے مطابق سزا دے دیں گے اور پھر اس کو جہنم سے نکالیں گے، اور اللہ چاہیں تو سزا بھی نہ دے، معاف کر دیں، اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ صرف ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو بندے اللہ کے ساتھ شرک پہ مر گئے ان کی بخشش نہیں ہوگی، نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، نہ ان کے لیے سفارش ہوگی، نہ ان کے لیے بخشش ہوگی. شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں بتوں کی پوجا کریں تب بھی شرک ہے، چاند سورج کی پوجا کریں تب بھی شرک ہے،
آگ کی پوجا کرے تب بھی شرک ہے، کوئی بندہ آج جبرائیل میکائیل کی پوجا کرے تب بھی شرک ہے، کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کی عبادت کرے تب بھی شرک ہے، کوئی بندہ اللہ کے نبی اولیاء کی عبادت کرے۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ ان کو عالم الغیب سمجھے، ان کو حاضر ناظر سمجھے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، ان سے جا کے مدد طلب کرے، اسی کا نام شرک ہے۔ شرک اسی یہ معنی، کیونکہ جو صفتیں اللہ کے لیے تھیں وہ اس نے دوسرے میں ثابت کی۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، تو جب کسی دوسرے کو بھی عالم الغیب تصور کیا تو شرک کیا۔ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہے، جب اس نے کسی پیغمبر کو بھی ہر جگہ موجود تصور کیا تو اس نے اللہ کی صفت میں شرک کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاجت روا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، لیکن اس نے اگر کسی غیر کو مشکل کشا سمجھ کے پکارا، کسی غیر کو حاجت روا سمجھ کے پکارا، یا کسی غیر کو پکارا، ولی کو، بزرگ کو، کہ وہ میری مدد کرے گا، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام جو ہے وہ شرک ہے۔ اور اس عقیدے میں جو مر جائے اس کی بخشش نہیں ہوگی اور نہ اس کے لیے کوئی شفاعت ہوگی۔ اس لیے اس کے بعد فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد روى سفیان بن حسین کے الحدیثین فلا ينبغي ان ينسب الوهم في احد الحديثين اذا جمع بينهما والله اعلم واما تفسيرها فيقول تعالى۔ یہ تو فضائل تھے ان آیات کے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَيَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا محمد لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَقَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ وَكُلُّ ذَلِكَ فَعَلُوهُ بِآرَائِهِمْ وَتَسْوِيلِ الشَّيَاطِينِ لَهُمْ قُلْ لَهُمْ تَعَالَوْا أَيْ هَلُمُّوا وَأَقْبَلُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَيْ أَقُصُّ عَلَيْكُمْ وَأُخْبِرُكُمْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا لَا تَخَرُّصًا وَلَا ظَنًّا بل وحیا منہ وامرا من عنده الا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقدير اوصاكم الا تشركوا به شيئا ولهذا قال في اخر ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون وكما قال الشاعر حج واوصى بسلمه الاعبدا الا ترى ولا تكلم احدا ولا يزال شرابها مبردا وَتَقُولُ الْعَرَبُ أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَقُومَا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قُلْ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی، آپ ان مشرکین کو الذین عبدوا غیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا، اللہ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا، کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ عورتوں پہ حرام، یہ مردوں پہ حرام، یہ فلاں پہ حرام۔ وَقَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، وَكُلُّ ذَلِكَ فَعَلُوهُ بِآرَائِهِمْ وَتَسْوِيلِ الشَّيَاطِينِ لَهُمْ، اور یہ سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں محض اپنے خیال سے، اپنی رائے سے، شیطان کے بہکانے سے، شیطان کے دھوکہ دینے سے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کو آپ بلائیں اور ان کو کہیں قُلْ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ میرے بعد، هَلُمُّوا وَأَقْبَلُوا، آ جاؤ۔ اصل معنی ہوتا ہے تعالو کا، جب بندہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اور نیچے والوں کو بلائے کہ میرے پاس آؤ، کیونکہ لفظ تعالو علو سے ہے، اس لیے فرمایا تعالو هَلُمُّوا وَأَقْبَلُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ علیکم، میں تم پہ اللہ کا قرآن پڑھوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، تم اپنی طرف سے تو حرام نہ بناؤ نا۔ اے اقص علیکم واخبرکم، میں تم پر پڑھوں اور خبر دوں، بما حرم ربکم علیکم حقا، کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پہ صحیح معنوں میں حرام کی ہیں، لا تخرصا ولا ظنا، میں اپنی طرف سے نہیں بناؤں گا، اپنی طرف سے گمان اور اپنا خیالات و آرا نہیں، بل وحیا منہ و امرا من اللہ،
بلکہ اللہ کا وحی اور اللہ کا جو حکم ہے مجھ پر وہ میں تم پہ تلاوت کروں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو۔ مفسر فرماتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے نحوی اعتبار سے یہاں کلام محذوف ہے، کیوں قل اتل ما حرم ربکم علیکم، یعنی وَأَوْصَاكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیونکہ آخر میں ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس لیے اس سے کنایا ہے کہ یہاں یہ کلمہ جو ہے اوصاکم محذوف ہے، جس پر دلالت کرتی ہے بات کیا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، جیسے کہ کلام عرب اور کلام شعراء سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے۔ وتقول العرب امرتك الا تقوم، وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام فبشرني انه من مات لا يشرك بالله شيئا من امتك دخل الجنه، قلت وان زنا وان سرقا، قال وإن زنا وإن سرقا، قلت وإن زنا وإن سرقا، قال وإن زنا وإن سرقا، قلت وإن زنا وإن سرقا، قال وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر۔ وفي بعض الروايات ان قال ذلك نواه ابو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عليه الصلاه والسلام قال في سنن وان رغم انف ابي ذر، فكان ابو ذر يقول بعد تمام ذلك رغم انف ابي ذر۔ وفي بعض المسانيد والسنن عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں، یاد رکھو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو احادیثیں اپنی کتابوں میں جمع فرمائی ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں سوچنے کا، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ بھی صرف صحیح حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پسند تو باقی سیاہ ستہ جو ہے 6 کتابیں جو ہیں وہ بھی تو ساری سیاہ ہیں، ان میں بھی صحیح احادیث مبارک ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو ہے وہ موطا امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری نے تو بہت بعد میں کتاب لکھی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی حدیثوں پر امت کا اعتماد ہے کہ الحمدللہ انہوں نے محنت کرنے کے بعد اپنی کتابوں میں صحیح حدیثوں کو جمع فرمایا ہے، تو آدمی کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی، تسلی ہو جاتی، ورنہ تو آخر ترمذی شریف ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح مسانید ہیں، اسی طرح سنن ہیں، اسی طرح مصنفات ہیں، ان میں بھی اللہ کے نبی کی بڑی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور اصل صحت کی مدار جو ہے وہ تو روات پر ہوتی ہے۔ اچھا مثلاً بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج نہیں فرمائی، اور خود امام بخاری ان کی صحت کے قائل ہیں۔ اچھا اسی طرح بہت ساری احادیث مبارک ان راویوں سے لی گئی ہیں جن سے امام بخاری نے لیا ہے، بہت ساری احادیث مبارک ان راویوں سے روایت ہیں جن سے امام مسلم نے لیا ہے، تو لہذا تو سب صحیح حدیث ہوتی ہے۔ اب یہ صحیح حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے، یعنی صحیح البخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم بھی موجود ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور رحمت پہ غور فرمائیں۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے پاک مدنی سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی ذر اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل میرے پاس آئے ہیں، فبشرنی، جبریل نے مجھے خوشخبری دی ہے، مبارک دی ہے، بشارت دی ہے، یعنی میری امت کے لیے کہ انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کے خوشخبری دی ہے کہ میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ جو شخص آپ کی امت سے اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں شرک سے بچا لے۔
دل سے دعا بھی کرو، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شرک سے بچا لے۔ شرک ایسی بلا ہے نا جو سارے عمل برباد کر دے، پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ یعنی آدمی ساری زندگی تہجد پڑھے، نفلیں پڑھے، طواف کرے، حج کرے، زکاتیں دے، صدقات و خیرات کرے، لیکن اگر غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اگر قبروں پہ منتیں مانتا ہے، غیر اللہ کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اگر اللہ کے اولیاء کو بھی عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھتا ہے، تو وہ مشرک ہے، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ شرک ایسی بات، اور الحمدللہ اگر اللہ کرم کرے کہ بندہ شرک نہ کرے، بس اللہ کا باغی نہ بنے۔ دیکھو نا جی، انسان دیکھو دنیا میں قانون ہوتے ہیں، مجرم ہے پکڑا گیا، سزا ہو گئی، جزا ہو گئی، لیکن جو آدمی اپنے ملک کا، اپنے قانون کا باغی ہو، اس کو تو دنیا بھی معاف نہیں کرتی، تو خدا کیسے معاف کرے؟ اللہ نے پیدا کیا ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اور ہم غیروں کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب بھی انبیاء صحابہ پہ مشکل آئی تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہیں کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور کہیں فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور کہیں آیا رب انی مغلوب فانتصر، کہیں آیا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سب کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ مسلمانوں، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے بھلا سمجھ نہ آئے؟ ہاں، اللہ ناراض ہو جائے تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ورنہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے بھلا کہ بھئی آدمی کہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتا، ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے اور ادھر یہ بھی کہے کہ یا معین الدین چشتی، یا عبد القادر جیلانی، شیئا للہ، المدد یا غوث، المدد یا غوث، یا دستگیر، یا بیر، یا علی، یا حسین۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آتا؟ کیا خدا کے بندے یاد رکھو، ہمیشہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہو، حدیث رسول پاک پڑھتے ہو، پڑھتے نہیں ہو تو الحمدللہ سنتے ہو۔ میرے مدنی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگنے کے تو سارے طریقے بھی بتلا دیے، دعائیں بھی سکھلا دیں، کلمات بھی سکھلا دیے۔ کسی ایک دعا میں میرے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے کسی مشکل وقت میں اپنے ابا آدم کو پکارا ہو کہ ابا میں بڑی مشکل میں ہوں، میری مدد کر؟ حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا ہو؟ ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے سوچا، جب میرے مدنی پاک کے پاؤں زخمی ہو گئے، ساری دنیا مخالف ہو گئی، مکے والے بھی دشمن، طائف والے بھی دشمن، حضور بیٹھے ہیں، کس کو پکارا؟ نہیں، کھلی تھی بات۔ یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ حضور بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اللہ، میں تیرے آگے اپنی کمزوری رکھتا ہوں کہ میرے اسباب بھی نہیں، قوت بھی نہیں۔ میرا اللہ تیرے بندے ہیں جو میری بجائے عزت و احترام کے اہانت پہ تل گئے۔ حضور کس کے آگے شکایت ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مشکل پڑی، بیٹا جدا ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بس ایوب علیہ السلام پہ مشکل پڑی، کس کو پکارا؟
تمہیں یہ مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور جی نہیں، ہم تو ان کو بطور واسطہ پکارتے ہیں، تو ان کو یہ واسطے والا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تمہیں آ گیا 1400 سال بعد۔ خدا کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھے۔ مسئلہ مشکل ہے کیا؟ یا تو ہونا جی مسئلہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتا جی، بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، کوئی منطقی مسئلہ ہے، کوئی معقولی مسئلہ ہے، کوئی صغرا کبرا ہم سے بن نہیں رہا، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، کوئی ہم سے جناب شرط اور جزا کا ترتب نہیں ہو رہا، کوئی ہم سے ضرب تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ کھلی بات ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا من امتک، اللہ نے فرمایا جبریل یا کہ میرے مدنی پاک کو خبر دے دو، بشارت دے دو کہ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں کہ آپ کی امت میں جو شخص اس حال میں مرے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقا، چاہے وہ امتی آپ کا شرک تو نہیں کیا لیکن زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری بھی کی ہو۔ اس نے کہا حضور ان زنا و ان سرق، زنا کیا چوری کی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، چاہے زنا بھی کیا چوری بھی کی۔ صحابی کو پھر مسئلہ سمجھ لگا ان زنا و ان سرقا یا رسول اللہ، یعنی دیکھیں صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ زنا کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا، جرم کرنے والا، سرقہ کرنے والا کیسے؟ انہوں نے کہا ان زنا و ان سرقا، حضور نے تیسرے دفعہ بھی فرمایا ان زنا و ان سرقا، اور ایک روایت میں و ان شرب الخمر، آپ نے فرمایا چاہے زنا کیا، چوری کی، شراب پیا، اور اس کے بعد فرمایا رغم انف ابی ذر، کہ ابی ذر تیرا ناک مٹی میں بھی لے، چاہے وہ کچھ کرے لیکن شرک نہ کرے، اللہ جنت ضرور دیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ شرک سے بچا۔ اسی لیے دیکھو سب سے بڑی بات جو ہے وہ مشرک جو ہے نا ایسا پلید ہے کہ صرف شرک پلید نہیں، مشرک بھی پلید ہے کہ مشرک کے ساتھ مسلمان کا نکاح عورت کا ناجائز ہے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اللہ نے فرمایا کسی مشرک اگر چھری پہ ہاتھ لگا دے، جانور ذبح کر دے، وہ جانور بھی پلید ہو۔ اور ایک مسئلہ کچھ دوستوں نے پوچھا تھا ذبیحے کے بارے میں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کے ذبیحے کو حرام قرار دیا ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی جیسے یہودی ہیں یا نصرانی، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو صحیح معنی میں اہل کتاب ہو وہ بھی مشرک نہیں کرتا، قرآن میں موجود ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اہل کتاب کو دعوت دیں گے آؤ ایک کلمے پہ ہم اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو کسی کو رب بھی نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا۔ اگر ان باتوں پہ اتفاق کرتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو اصل اہل کتاب جو ہیں، جو صحیح معنوں میں تورات کے ماننے والا ہے، صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، تو جیسے صحیح معنی میں محمد مدنی کے ماننے والا کبھی مشرک نہیں ہوگا، اسی طرح وہ بھی مشرک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ دعویٰ اہل کتاب کا کریں لیکن شرک پہ آ گیا ہے، عیسیٰ کو خدا مانتا ہے، تو اس کا ذبیحہ تو حرام ہے، اس کا ذبیحہ تو حلال نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو اپنے آپ کو اہل کتاب سے بھی نکال گیا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثلا ایک آدمی ہے لیکن وہ کہتا ہے اہل کتاب، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بئی وجہ مانتا ہے کہ اللہ کا پیارا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ جیسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا ایک محبوب، اور ذبح کے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صراحتاً شرک نہیں کر رہا۔ جیسے بہت سارے مسلمان ہیں آج ہمارے، وہ بھی تو کہتے ہیں جی ہم شرک نہیں کر سکتے، حالانکہ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا جانور ذبح ہوگا تو بظاہر تو ہم کھائیں گے، کیونکہ ظاہراً تو مسلمان ہے نا، شریعت کا حکم تو ظاہر پہ چلے گا، حالانکہ باطن میں تو اللہ جانے کہ وہ کیا بلا ہے۔ اسی طرح جیسے آج امت محمد الرسول اللہ وہ بگڑ گئی ہے، اسی طرح عیسائی اور یہودی بھی بگڑ گئے۔ حضور کی امت دیکھو نا جی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانے اس جیسا مشرک کوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا مانتا ہو یا جو تثلیث کا قائل ہو جائے، اسی طرح حضور کی امت میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو ہے تو خود خدا ہے، تو اس سے بڑا کوئی مشرک ہے؟ یا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی جو ہیں وہ بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہے، اور نور بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، جو اللہ کو ٹکڑے کرنے کا قائل ہو وہ کہاں مسلمان ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل کتاب اگر اہل کتاب ہے تو پھر ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، اگر پھر یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنے مسلک پہ عمل کرتا ہو اور ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیتا ہو۔ لیکن مشرک ایسا پلید ہے کہ اس کا ذبیحہ کسی حال میں بھی حلال نہیں۔ اب دیکھو ہندو ہے، وثنی ہے، بدھ مذہب ہے، سکھ ہے، اور کوئی بلائیں ہیں، دہریہ ہے، ان کا ذبیحہ کیوں؟ وجہ کہ شرک ایسی بلا ہے کہ جس چیز کو لگ جائے وہ چیز بھی پلید ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی چیز شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرو۔ اب اگلی حدیث مبارک میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وکان ابو ذر رضی اللہ عنہ بعد المسانید، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سناتے تھے صحابہ کو تو حضور نے فرمایا تھا نا آخر میں محبت سے کہ رغم انف ابی ذر، تو حضرت ابی ذر جب یہ حدیث سناتے تو وہ بھی یہی کلمہ کہتے ہیں رغم انف ابی ذر، کیوں جو حضور سے سنا ہے دیانت، حالانکہ وہ حدیث کا ٹکڑا تو نہیں، وہ تو حضور پاک نے ابو ذر کو تنبیہ فرمائی نا کہ تم جو بار بار پوچھ رہے ہو زنا کرے چوری کرے، زنا کرے چوری کرے، اللہ قادر ہے، اللہ بخش دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے، کیونکہ باقی تو ہر گناہ قابل معافی ہے، راغم انف ابی ذر، لیکن چونکہ حضور پاک کی زبان مبارک سے وہ کلمہ نکلا تھا اس لیے ابو ذر اس کلمے کو دہراتے تھے کہ راغم انف ابی ذر، تاکہ حضور کی بات جو ہے وہ پوری نقل ہو جائے۔ وفی بعض المسانید والسنن النبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی فانی اغفر لک علی ما کان منک ولا ابالی ولو اتیتنی بقراب الارض خطیئۃ اتیتک بقرابها مغفرۃ ما لم تشرک بی شیئا وان اقطعت حتی تبلغ خطایاک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ اب جناب مسانید میں اور سنن میں یہ حدیث بھی آئی ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، حضور کی حدیث یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، میری رحمت کا امیدوار رہے گا، مانگتا رہے گا،
فإنی اغفر لک علی ما کان منک، میں بھی تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔ اللہ دعا کریں اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمت کے سوا اور کس پہ امید کریں، اور تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، اور تو کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، باقی دروازے تو نے خود بند کر دیے ہیں، اور اگر تو بھی رحمت نہ کرے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ فإنی اغفر لک علی ما کان منک ولا ابالی، اور جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، پکارتا رہے گا، امیدیں کرتا رہے گا، میں بھی بخشتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی میری سلطنت میں رخصا جائے۔ اللہ سب کو آگے سنیں کتنی پیاری پیاری وَلَوْ أَتَيْتَنِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، اور میرے بندے جتنی میں نے زمین پیدا کی ہے یہ ساری زمین تو گناہوں کی بھر کے اگر آ جائے میں اتنی مغفرت لے کے آؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک، ہاں یہی ہے بڑا بھاری پتھر جو اصل چونا ہے، کہ اصل بات یہ ہے کہ ساری زندگی کعبے میں سجدہ کرو، ایک دن قبر پہ سجدہ کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ سمجھ لو مسئلہ، ساری زندگی اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مینا میں قربانیاں کر، ایک دن بکرا اگر پیران پیر یا داتا کی قبر پہ ذبح کیا تو مشرک ہو گیا، جہنمی۔ کھل کے مسئلہ سمجھ لو، قیامت میں یہ نہ کہنا کہ مسئلہ نہیں سمجھا ہے۔ باقی مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، وہ ہمارے ذمے ہی نہیں۔ جب غیر اللہ کی نسبت آ گئی تو شرک آ گیا۔ اندازہ کریں، آپ تو کہتے ہیں او جی پیروں کا نام لیتے ہیں، ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا کہ ما شاء اللہ ہو و شئتا، ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا کہ میرے مدنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، حضور نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، فرمایا خبردار تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ اللہ چاہے اور میں چاہوں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا نبی لفظ واہ برداشت نہیں کرتے کہ ما شاء اللہ ہو و شئتا، واہ ہوتی ہے جمع کے لیے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ جمع کر دیا۔ اور تم پیروں کی قبروں پہ قربانیاں کرو، نظریں چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، سونے کے دروازے لگاؤ، اور جناب عرق گلاب سے غسل دو، تو اس سے بڑا شرک کس بلا کا نام ہے؟ اور پھر کہتے ہو یہ بزرگوں کی تعظیم ہے، یہ تعظیم حضور پاک کو نہیں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کو دھو دیں؟ یہ تعظیم تمہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ تعظیم صدیق و عمر کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرے مدنی کی مزار مبارک پہ جا کے چادر چڑھا دیں اور غسل کر دے دیں، اور آپ غسل عرق کے ساتھ جا کے دھو ڈالیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، حسن، حسین کو ادب نہیں آیا، تجھے ادب آ گیا؟ خدا کا خوف کرو۔ جن کے ادب کا یہ عالم تھا، حیا کا یہ عالم تھا، کہ بی بی عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر دفن ہو گئے، بی بی عائشہ پردہ کر کے سلام پڑھنے کے لیے جاتی تھی، تو صحابہ نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ یہ کیا کرتی ہو؟ وہ تو فوت ہو گئے، اب مرنے والے سے تو پردہ نہیں کیا جاتا۔ فرمایا حیا آتی ہے، آخر عمر ہے تو غیر نہ، کیوں پہلے تو حضور ہیں تو میرے خامند ہیں، ابو بکر ہے تو ابا ہے، لیکن آخر عمر تو غیر ہے، اس سے تو میرا کوئی رشتہ نہیں نا، وہ کوئی میرا محرم نہیں۔ جن کے ادب کا یہ عالم ہے، اس بی بی نے بھی کبھی اپنا دوپٹہ ڈال دیا ہو قبر مبارک پہ؟ مسئلہ سمجھو، بس ایک لفظ ان کو آ گیا جی وہابی ہیں جی، پیروں کو جی نہیں مانتے۔ وہ پیروں کا ماننے کا یہ معنی ہے کہ ہم پیروں کو خدا مانیں؟ پیروں کے ماننے کا یہ معنی ہے کہ ہم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانیں؟ نہیں مانتے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے کہا تھا
جب ان کو مشرکین نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو بت نقصان دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہو کہ فجمعوا کیدکم، جاؤ سب اپنا مکر اکٹھا کر کے کیدونی، مجھے نقصان پہنچاؤ جو پہنچا سکتے ہو، میرا اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تعظیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کے طریقے پہ چلو، ان کے حکم کو مانو، ان کی اتباع کرو۔ ان کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، تم اپنی زندگی عبادت میں گزارو۔ ان کی ساری زندگی اللہ سے ڈرنے میں گزری ہے، تم اپنی زندگی ڈرنے میں گزارو۔ وہ زاہد تھے، وہ عابد تھے، وہ صالح تھے، وہ متقی تھے، وہ ذاکر تھے، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہنے والے تھے، تم بھی اللہ کے ذکر میں رہو۔ یہ کیا تعظیم ہے کہ شراب کھانے سے نکلو اور مزار پہ جا کے چادر چڑھا دو؟ یہ کیا تعظیم؟ یہ کیا ٹھٹھا مخول ہے کہ ساری زندگی نعوذ باللہ نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، بس جی قوالی کی ہے مزار پہ تو بس حضرت راضی ہو گئے ہیں تو بس حضرت نے مجھے اونچا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سنیں دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارک ہے، اور یہ حدیث بھی کیا ہے؟ حدیث الہی، یعنی اللہ کا فرمان ہے زبان محمد مدنی کی، اس کو کہتے ہیں حدیث الہی۔ یہ ایسی حدیث، ایک تو حدیث ہے نا کہ زبان حضور کی، کلام بھی حضور کا، نہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن نقل کرنے والا محمد مصطفیٰ۔ فرمایا ان لو اتیتنی بقراب الارض خطیئۃ، میرے بندے اگر تو میرے پاس آئے اور زمین تیرے گناہوں سے بھری ہو، اتیتک بقرابھا مغفرۃ ما لم تشرک بی شیئا، میں بھی پھر اتنی اب مغفرت و رحمت لے کے تیری طرف آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَخْطَأْتَ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكَ عِنَانَ السَّمَاءِ، اور اگر تو نے گناہ کیے تیرے گناہ آسمانوں کو لگ گئے، فرمایا تو اس کے بعد تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کر۔ سارے پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں وَلِهَذَا شَاهِدٌ فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس حدیث مبارک کا شاہد تو خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شرک میں مر گیا اس کو نہیں بخشوں گا، باقی جو گناہ ہیں شرک سے نیچے وہ سب بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں جس کو چاہیں۔ وفی صحیح مسلم ابن مسعود، اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ شرک نہ کرے جنت میں گیا داخل گیا۔ والآیات والاحادیث فی ھذا کثیرۃ جدا، وروى ابن مرتضی من حدیث عبادہ والدرداء لا تشرکوا باللہ شیئا وان قطعتم او صلبتم او حرقتم۔ حضرت عبادہ اور حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحابی ہیں جلیل رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ اے میری امت لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی صنم وثن، کسی ملک بزرگ نبی ولی کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتُمْ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او صلبتم، چاہے تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، او حرقتم، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن شرک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تم تو وہابی کہنے سے ڈرتے ہو نا، لوگ کہیں گے وہابی ہے وہابی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہابی کیا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، شرک نہ کرنا، تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیں، شرک نہ کرنا، اور تمہیں زندہ پکڑ کے آگ میں ڈال دیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرمائے، اور خصوصی دعا کیا کرو پاکستان اسلامی ملک ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ دل سے کچھ نہیں کر سکتے ہو نہ اللہ کے حرم میں دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں استحکام، امن و امان
اور قرآن و سنت کا قانون نافذ فرمائے۔ بس دعا کرو، دعاؤں سے کام بن جاتا ہے، کبھی رب راضی ہوتا ہے نا تو کام بن جاتا ہے، کیونکہ تمہارے ملک میں الیکشن سے اسلام کبھی نہیں آئے گا۔ دعا کرو بس، اب جیسے ایک دو بندے بیٹھے ہیں ان کے دل کو اللہ بدل دے تو کیا مشکل ہے۔ اسلام ووٹوں سے نہیں آتا، کیونکہ ووٹ تم نے اسلام کو انشاءاللہ کبھی نہیں دینے، یہ ہمیں یقین ہے پکا 100%۔ جس مولوی کو یقین نہیں ہے نا، وہ اور بے وقوفی کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ جن مولویوں کے جلسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں نا، 2-2 لاکھ بندے کا جلسہ، الیکشن کی ووٹ کی صندوقچی میں 10 ووٹ بھی نہیں نکلے۔ مولوی بیچارے خوش ہو جاتے ہیں، میں اتنا بڑا جلسہ، اللہ کے بدلے تو سارے ملک سے لوگ آگے اکٹھے ہو گئے، تمہیں 2 لاکھ بندہ نظر آ گیا۔ ہر حلقے میں تو ووٹ نہیں ہے، ہر حلقے میں ووٹ جو ہے وہ جابر کا ہے، زمیندار کا ہے، جاگیردار کا ہے، سرمایہ دار کا ہے، سب قابل دار جو پھانسی چڑھنے کے قابل ہے نا، ووٹ ان کا ہے۔ یہ دار ہے نا، دار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کو۔ سردار، سرمایہ دار، کارخانہ دار، جاگیردار، قابل دار، ووٹ ان کا ہے، ووٹ نہیں۔ ہاں، اور کسی پیر کو بھی ملتا ہے، کیونکہ قوم اندھی ہے، پیر کو ووٹ دیتے ہیں، پیر کا حلقہ ہوتا ہے ووٹ کا، کیونکہ اس نے تو رات کو ایک خواب سنانا ہے نا کہ بابا رات آئے تھے مرشد، میرے مرشد بڑا بابا دادا پیر جو تھا نا، وہ آیا تھا کہ تیرے مرید ووٹ نہ دے تو بدن کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ انہیں نہ صحیح ووٹ تھا، غلام قبلہ پیر کا ووٹ بھی ہے، یا جو خواب سنا ہے کہ رات حضور آئے تھے۔ اور خدا کے بندے، ایسے جھوٹے لوگ جو نبی پر جھوٹ بولیں وہ اسلام نافذ کریں گے؟ چھوڑ دو خیال، بس دعا مانگو، وہ قادر ہے کو خود بندہ پیدا کر دے، ورنہ ہمارا حال پورا ہے، پتلا ہے۔ بس ابھی مشرک کا ذبیحہ میں نے بتا دیا ہے، مشرک کا ذبیحہ حرام ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ ہے جو شرک نہ کرتا ہو اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہو۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب اگر میں دوسرا عمرہ کرنا چاہوں تو حد حرم سے باہر، چاہے آپ مسجد عائشہ سے کریں، چاہے بڑے عمرہ جیرانہ سے کریں، جدہ سے جا کے احرام باندھیں، کر سکتے ہیں۔ میں الحمدللہ 1000 دفعہ درود پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، اسی طرح یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اگر درود پاک کے بعد جو ہے پھر اسی طرح پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، یہ اس طرح آپ درود کے ساتھ عدد خلقہ ہی نہ ملائیں، بلکہ اسی طرح پڑھیں جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ آدمی نے حج کیا تھا 5 سال پہلے، لیکن اس نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، ماشاءاللہ جلدی یاد آ گیا، شکر ہے۔ تو اب پہلے یہ بات دیکھیں کہ حج کے بعد اس نے کوئی طواف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اگر تو حج کے بعد اس نے کوئی طواف کیا تھا تو وہ خود بخود طواف زیارت ہو گیا، اور حج کے بعد اگر وہ سیدھا وہیں سے وہیں جدہ سے نکل گیا باہر اپنے ملک میں، کوئی طواف بھی نہیں کیا، نہ طواف وداع نہ طواف زیارہ اور نہ نفلی طواف، تو اس کے ذمے طواف زیارت فرض موجود ہیں، وہ عمرے پہ آ کے طواف زیارت بھی ادا کریں اور ایک اونٹ یا ایک گائے بھی ذبح کریں۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ پہلی اذان جب ہوتی ہے تو فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے بعد میں کچھ منٹوں کے بعد اقامت شروع ہوتی ہے، لیکن وہ صاحب اول تو مسجد میں جاتے ہی نہیں، فرض نماز کے لیے گھر پر ہی پہلی اذان پہ نماز پڑھ دیتے ہیں۔ مجھے کیا پتا پہلی اذان کو آپ کے پاس اور ہوتی ہے، نماز کی اذان اور ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ صرف جمعہ کے دن تو ایسا ہوتا ہے کہ 11:30 بجے مثلاً بعض مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے تاکہ لوگ تیاری کریں، غسل کریں اور جلدی سے پہنچ جائیں۔ باقی تو ہر نماز کے لیے ایک اذان ہوتی ہے، نہ پہلی نہ دوسری۔ اور پھر جو آدمی اذان سنتا ہے، تکبیر سنتا ہے، پھر بھی بلا وجہ گھر میں نماز پڑھے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو تعلیم نماز جو دی ہے کعبۃ اللہ میں، اسی اللہ کے گھر میں، بعض روایات میں ہے کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف، لیکن جگہ کون سی تھی اللہ عالم، بس اتنا لفظ ہے مسجد الحرام میں۔ انہیں شریف میں 40 نمازیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر 40 نمازیں پڑھے اور تکبیر اولا بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے برات عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر اللہ موقع دے ضرور پڑھیں، ورنہ حاضری ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ وقت زوال یہاں وہی عین سمجھ لیں 12 بجے۔ کراچی سے آنے والے یا کہیں سے آنے والے جب مکے میں رہتے ہیں اور عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، لیکن جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں اب مکے میں ہیں وہ طواف زیادہ کریں، طواف زیادہ افضل ہے۔ مدینہ منورہ جب جائیں واپس مکے آنا ہو تو عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے، بغیر احرام کے واپس نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے، کوئی حاضر ناظر نہیں۔ میرے والدہ پر الزام لگایا کہ ہم اپنے والد کی اولاد نہیں ہیں، یہ الزام لگانا بکواس ہے اور جھوٹ ہے جب تک کہ کوئی شہادت نہ ہو، اور پھر صرف جائیداد بچانے کے لیے الزام لگانا جو ہے، اگر شرعی حکومت ہو تو 80 کوڑے مارے گی قذف کے۔ صورت باقی رہا کہ اب وہ جائیداد دیتا ہے یا نہیں دیتا، قیامت میں تو دے گا۔ دنیا میں اگر تکڑا ہے کھا جائے گا، لیکن قیامت میں تو کوئی تکڑا نہیں۔ اگر کوئی آدمی سود یا ایسا بینک میں اکاؤنٹ کھولے، سیونگ اکاؤنٹ، کہ بھئی سود ملتا رہے گا اور میں لے کے غریبوں کو دیتا رہوں گا، یہ کھولنا حرام ہے۔ اگر پہلے سے کھلا ہوا ہے اور آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اب کیا کریں؟ بھئی اب 2 طریقے ہیں، یا تو ہم سود نہ لیں، بینک کو دے دیں، وہ تو پہلے بلا ہے، کھا جائے گی، پہلے حرام کھا رہے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے پہلے سے، ان کو ہضم بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اس کی وجہ ہے نا حرام کھانے والے کو حرام جلدی ہضم ہوتا ہے، حلال والے کو ہضم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ سود لے لیں تو ہے حرام، کیا کریں؟ بھئی غریبوں کو دے دیں اور نیت ثواب نہ کریں۔ یہ ایک رستہ ہے اس بلا سے بچنے کا۔ یہ نہیں کہ اسی نیت سے ہم اکاؤنٹ کھول دیں کہ سود ملتا رہے گا اور ہم غریبوں کو دیتے رہیں گے، نا، یہ تو حرام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کسی بیماری کا ذکر نہیں آیا، اتنا آیا ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا کوئی اعتماد نہیں۔ اور ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء کو اللہ کوئی ایسی بیماری نہیں لگاتے جو عیب والی ہو۔ اللہ کے نبی جسم سے بھی پاک ہوتے ہیں، اندر سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھائے تو دوبارہ وضو کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو کے کلی کر لے، یعنی وضو شرعی نہیں بلکہ وضو لغوی ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو پورا کرنا ہوگا۔ میں 2 سال پہلے حج پہ آیا تھا، میدان عرفات میں نے درخت سے ایک پتا توڑا تھا اور ناک کا ایک بال بھی توڑا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی ڈرے نا جی، تو عرفات کے میدان کے درخت کے پتے سے بھی ڈرتے ہیں، اور نہ ڈرے تو حضور کی سنت کو روز چھوڑیں تو اس کا کوئی ڈر نہیں۔ بہادری ہے نا جی، یعنی عرفات کے درخت کا پتا تو ایسا مقدس ہے نا کہ اس کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، لیکن حضور کی سنت کے بارے میں بھی کبھی پوچھا جی اس کو جو میں روز رگڑا لگا رہا ہوں؟ سوچ لیں، مشورے کی بات ہے۔ ویسے
نہیں، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے. اگر قیامت میں حضور نے یہ پوچھ لیا کہ بھی تمہیں میری شکل پسند نہیں تھی تو کیا خیال ہے، کیا کہو گے؟ جناب بیوی ناراض ہوتی تھی؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، تمہاری مرضی، میں کو داڑھی لگا تھوڑی دوں گا تمہیں، ڈرو نہیں. جس کی داڑھی ہے، جس کی نہیں، میں میرے پاس بھی جیب میں ہے، لگا دوں گا اس کو. آپ ایک بات ٹھنڈے سوچ لیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں آپ کا محبوب ہے، ایمان سے کہیں، اس کی شکل بنانا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو حضور اگر محبوب ہیں تو حضور کی شکل محبوب کیوں نہیں؟ ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں سوچتے رہو، مسئلہ تمہاری مرضی، بات تمہارے پاس ہے، بیوی کو راضی کرو یا حضور کو راضی کرو، یہ تمہارے پاس ہے مسئلہ. مولوی بیچارے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے ذمہ تو یہ ایک بات ہے کہ مسئلہ پہنچا دیں، کوئی مان لے جزاک اللہ، نہ ماننے تو اس کی مرضی. ہمیں اللہ کی رحمت سے بات کہنے کا ثواب ملے گا. ایک عورت مدینے سے شادی کر کے مکے میں آئے تو عمرہ کرے، بالکل کرے، میقات سے آ رہی ہے، شادی کے بعد پہلا شکر یہی ادا کر رہی ہے کہ حضور کی سنت چھوڑ دے. اچھی بات ہے، یعنی شوہر کے لیے تو مکے آ سکتی ہے لیکن حضور کے عمرے کو پورا نہیں کر سکتی. وہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے نا کہ میک اپ ہے، سنگار ہے، وہ بگڑ جائے گا. شادی جو ہو جی، کیونکہ آج کل تو عورت بھی وہ بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہے نا، گھر میں تھوڑا بنتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو جنت البقیع اور جنت المعلی میں دفن ہوں گے ان کو اگر عذاب دیں تو یہاں سے نکال لیں گے، کیوں یہاں کیوں نہیں دیں گے؟ یہاں مرے گا وہیں دیں گے نہ. تم جو یہاں چوری کرو تمہیں چھوڑ دیں گے، جہاں جرم کرو گے وہیں ڈنڈے لگیں گے. اس کا گوشت حلال ہے نہیں. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہاں حدیث موجود ہے کہ حضور نے پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے. جب حدیث موجود ہے تو آبنا. اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، ہاں جی ہے، قرآن میں ہے کلبہم کتوین. جنت میں جانے کا ذکر اس کا قرآن میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ جب مکے میں اتریں گے آسمانوں سے تو کعبے کے اوپر اتریں گے، بالکل جھوٹ ہے، وہ تو دمشق میں اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. کوئی وہ نصرانیوں کے مذہب کے تھوڑے پابند ہیں، نصرانی ان کے پابند ہیں. اور جب اتریں گے وہ تابع ہوں گے دین محمد مصطفیٰ کے. جب آسمان زمین نہیں تھے تو اللہ نے حضور کو نور سے پیدا فرمایا تھا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ پاک نے حضور کو بشر بنایا ہے اور آپ آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کے صلب سے پیدا ہوئے ہیں. آپ ابن عبداللہ ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. میری جو شادی کیا اس کا مہر جو ہے 1 لاکھ لکھا، حالانکہ اس کی بڑی بہن کا مہر جو ہے مہر فاطمی ہے. تو تمہیں کس نے پھانسی دی تھی کہ 1 لاکھ لکھ دو؟ اب لکھ دیا تو بھگتو. اب تو حل نہیں ہے. اب دوسرا ایک حل ہے کہ بیوی کا پاؤں پکڑ لو اور معاف کرا لو. نہیں، اس میں کیا ہے، پاؤں نہیں پکڑتے ہو بیوی کے؟ نہ، کون سا ایسے ہے نفرت، بڑی نفرت کرے، ہر آدمی پکڑتا ہے. بس پاؤں پہ گر جاؤ کہ بی بی معاف کر. ایک آسان حل ہے اور کوئی حل نہیں، ورنہ دو. مشترکہ شرکہ مکہ میں گیا، سنا ہے کم قیمت میں سونا بیچ دیا ہے. جب گیا ہراج ہے، مجھے کیا پتا کم قیمت میں ہے، نہیں میں کوئی ہراج کرتا ہوں. دو خالیری بہنیں
جن کا والد ایک ہو، والد ایک ہو تو سکی ہوئی وہ، جن کا والد ایک ہوگا تو نسبت رشتہ تو والد سے ہوتا ہے نا. جب والد ایک ہے مائیں چاہے دو ہوں، لیکن وہ بہنیں حقیقی شموت ماں کی طرف سے والد کی طرف سے بہنیں ہیں. اچھا 10 سال پہلے شادی ہوا، اولاد نہ ہوا، پہلی بیوی نے دوسری سے شادی نہیں، دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں. جب ان کا باپ ایک ہے تو بہنیں ہیں. قرآن مجید پر جو چولی اور گدا چڑھاتے ہیں، اور ہمارے کہا کہ بغیر وضو کے مس نہ کرو، بغیر وضو کے مس نہ کرو، یہ بھی کہا کہ اس پر لپیٹ کے نیچے نہ رکھو. یہ کہاں کہا؟